رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیراعظم نے کسٹمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملک سے چینی، پیٹرولیم مصنوعات، یوریا کھاد اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فوج قوم کو دہشت گردی کے ناسور سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی دیوار کے طور پر کردار جاری رکھے گی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں کل پاکستان کا مقابلہ بھارت سے پالی کیلے میں ہوگا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کسٹم حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پاکستان سے ضروری اشیاء کی اسمگلنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ پر قابو پانے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم کو چینی، پیٹرولیم مصنوعات، یوریا کھاد اور زرعی اجناس سمیت مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بلوچستان میں اسمگلنگ میں ملوث سرکاری افسروں سے متعلق مختلف محکموں کی رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ میں ملوث افسروں کے خلاف مؤثر محکمانہ کارروائی کے علاوہ انہیں قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایرانی سفیر رضا امیری مخدوم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ نگران وزیر اعظم نے دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے معیشت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران خاص طور پر معیشت، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں سمیت دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آج ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تفصیلات فیصلوں کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئین، قانون اور ہماری محدود مدت ہمیں فیصلے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت قانون کے مطابق عوام کے بہترین مفاد میں فیصلے کرے گی۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا عمل تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی تاریخ پر انتخابات کرانے میں بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ نگران وزیر نے کہا کہ ملک میں ہر کسی کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی بی سی سے ان کی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج قوم کو دہشت گردی کے ناسور سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی دیوار کے طور پر کردار جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بات آج بنوں کے دورے کے موقع پر کہی، جہاں انہیں جاری کارروائیوں اور سلامتی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کے بلند حوصلے اور غیر متزلزل عزم کی تعریف کی۔ علاقے میں تعینات افسروں اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور قوم دہشت گردوں کے بزدلانہ ہتھ کنڈوں سے کبھی دباؤ میں نہیں آ سکتے، جو کہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلح افواج کے آہنی عزم اور ریاست کی عملداری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے طویل عرصے تک جنگ لڑی ہے اور ہم دہشت گردی کے اس ناسور کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سی ایم ایچ بنوں کا بھی دورہ کیا اور زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت اس سال 30 نومبر کو کر دی جائے گی۔ کمیشن نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور ان کی آراء سے حلقہ بندیوں کے نظام الاوقات میں مزید کمی کر دی ہے تاکہ انتخابات کا جلد انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ کل سری لنکا کے شہر پالی کیلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ کراچی میں پہلے T20 میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف
اب سے کچھ دیر پہلے تک 11 اوورز میں 67 رنز بنائے اور اس کی 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 3 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔